الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی مضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف بہکائے یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتا ہے جس نے اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور سامعین کی طرف سے میں نہایت ہی مشکور اور شکر گزار ہوں جنہوں نے اس موضوع کو مجھ تک پہنچایا اور اس موضوع پر مجھے بیان کرنے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج کا جو موضوع ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت عام ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور گھر بہت برباد ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ پر پریشانیوں اور نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو چنانچہ اس فقیر نے ابھی آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ جو پڑھی وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی مضاجع واضربوہن فإن أطعنكم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جن عورتوں کی نافرمانی کرنے کا ڈر ہو تو اول مرتبہ انہیں سمجھا دیا جائے اور پھر ان کے ساتھ صحبت کرنا ترک کر دیا جائے، اور اگر پھر بھی نہ سمجھے تو انہیں ہلکا پھلکا سا مارا جائے۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں تو تم بھی ان میں کوئی عیب نہ ڈھونڈو، یعنی ان کو مزید تنگ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ چنانچہ حضرت واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نشوزہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہاں شوہر کی نافرمانی ہے، لہذا جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرے تو اس نافرمانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنے ان حقوق سے آگاہ کرے جو اللہ نے اس پر رکھے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر اسے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ اس سے کلام کرنا ترک کر دے اور سوتے وقت اس کی جانب پیٹ کر کے لیٹے کہ اس سے یعنی اپنی ناراضگی کا اظہار ظاہر کرے۔ اگر وہ نافرمانی ترک کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی نافرمانی اور ہٹ دھرمی کا اگر یہی حال رہے تو جائز ہے کہ اس کی تھوڑی سی پٹائی بھی کرے، مگر وہ پٹائی ایسی نہ ہو کہ اس کو شدید چوٹ لگے یا زخم آ جائے یا کسی قسم کا بڑا نقصان پہنچے، بلکہ معمولی سی ہلکی پھلکی جو ہے وہ پٹائی بھی کر سکتا ہے اس کی اصلاح کرنے کی خاطر۔ پھر اگر وہ باز آ جائے اور اطاعت کرنے لگے تو خواہ جذبہ انتقام کی وجہ سے اس میں عیب تلاش کر کے پریشان کرنے اور اسے بے سہارا کر کے چھوڑ دینے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ اللہ سے ڈرے کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، بلکہ درگزر اور شفقت کا معاملہ کرے۔ اگر کوئی عورت اس کے شوہر کے بلانے کے باوجود نہیں آئے اور تنہا سو گئی تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے ہیں۔
چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 3 آدمیوں کی اللہ تعالیٰ نہ نماز قبول کرتے ہیں اور نہ ان کی کوئی نیکی قبولیت کے لیے آسمانوں پر اٹھائی جاتی ہے۔ نمبر 1، بھاگا ہوا غلام جب تک کہ وہ واپس اپنے آقا کے پاس نہ پہنچ جائے۔ نمبر 2، وہ عورت جس کا شوہر کسی معقول وجہ سے اس سے ناراض ہو جب تک کہ وہ اپنے شوہر کو خوش نہ کر دے۔ نمبر 3، شرابی جب تک کہ اس کا نشہ نہ اتر جائے۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی ایسی عورت کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے نفل روزہ رکھے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ چنانچہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نکلتی ہے تو اس کے لوٹنے تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں اس عورت پر۔ نیز ایک اور حدیث میں ہے کہ جس عورت کا شوہر اس کی موت کے وقت اس سے راضی ہو وہ جنتی ہے۔ چنانچہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے شوہر کی مرضی اور اس کی اتباع کا پورا خیال رکھنے کی کوشش کرے اور اس کی ناراضگی والے اعمال اور اقوال سے اپنی حفاظت کرے، اور حیاداری، نگاہوں کی حفاظت، اطاعت و فرمانبرداری، بات کرتے وقت خاموش رہنا، اچھا اور نرم لہجہ رکھنا اور غور سے اپنے شوہر کی بات کو سننا، باہر جاتے وقت اسے رخصت کرنا، اس کی موجودگی میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر رہنا اور اپنے آپ کو حسب حیثیت شوہر کے خاطر خوشبو اور دوسری طرح سے زینت کے ساتھ مزین کر کے رکھنا، اور اس کی غیر موجودگی میں یعنی کسی اور کے لیے ہرگز یعنی تیار نہ ہونا اور یعنی کسی غیر نامحرم شخص کے سامنے نہ آنا، ان سب چیزوں سے احتیاط برتنا، اور اس کے رشتہ داروں کا یعنی جو شوہر کے رشتہ دار ہوں ان کا اکرام کرنا وغیرہ۔ ان امور پر یعنی ہمیشہ قائم رہنے کی پوری عورت جو ہے وہ کوشش کرے۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ جب شوہر اس کو اپنے پاس بلائے تو اپنے شوہر کو خوشی اپنے آپ کو اپنے شوہر کی خدمت کے لیے اور اس کی خواہش کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے، بشرطیہ کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو، لیکن اس بات کا پورا خیال رہے کہ ان امور میں مشغول ہو کر اللہ اور رسول کے احکام کی رعایت میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ مخلوق کی اطاعت وہاں جائز نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شوہری کیوں نہ ہو، جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات آ جائے۔ اس لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی مخلوق کے ایسے حکم کی تابعداری جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ چنانچہ ہماری اماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے عورتوں، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ شوہروں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے تو تم اپنے گالوں سے شوہروں کے پیروں کے گرد پہنچتی، یعنی تم اپنے شوہروں کی ایسی تابعداری کرتی اور ان کی ایسی خدمت کرتی کہ اگر تمہیں یہ بات پتہ لگ جاتی کہ تمہارے شوہر کا تم پر کیا حق ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی کے لیے ہواؤں میں پرندے، سمندروں میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے، حتیٰ کہ سورج اور چاند وغیرہ جو ہیں وہ بھی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور جو کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی اور مخلوقات کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جس کسی عورت نے تکلیف پہنچا کر اپنے شوہر کے چہرے کو یا غمزدہ کیا یا اس کو تنگ کیا تو وہ اللہ کے غضب میں رہتی ہے جب تک کہ اس کو
راضی نہ کر لے یا اس کو خوش نہ کر دے۔ اور جو کوئی عورت بغیر اجازت شوہر کے گھر سے باہر گئی تو جب تک وہ لوٹ نہیں آتی فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں نے شب معراج میں دیکھا تھا کہ میری امت کی عورتوں کو مختلف طریقوں سے عذاب ہو رہا ہے، جب کبھی وہ نقشہ آنکھوں میں بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے۔ میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ ایک عورت دوزخ میں اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کا دماغ کھول رہا ہے، اور ایک کو دیکھا کہ اپنی زبان سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کے حلق میں دوزخیوں کا لہو ڈالا جا رہا ہے، اور ایک عورت کو دیکھا کہ اس کے پیر پستانوں سے اور ہاتھ پیشانی سے کس دیے گئے ہیں، اور ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پستانوں سے لٹک رہی ہے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ اس کا سر خنزیر کا سا ہے اور بدن گدھے کا سا ہے، اس پر 1,00,000 طرح کا عذاب ہو رہا ہے۔ ایک عورت کو دیکھا کہ کتے کی شکل میں ہے اور آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر پیخانے کے مقام سے نکل رہی ہے، اور فرشتے آگ کی سلاخ اس کے سر پر مار رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے وہ اعمال کیا تھے جن کی وجہ سے اس دردناک عذاب کی شکار ہوئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلی عورت اپنے بال مردوں سے نہیں چھپاتی تھی، اور دوسری عورت کا گناہ یہ ہے کہ وہ بد زبانی اور بد کلامی کے ذریعے اپنے شوہر کو ستاتی رہتی تھی۔ تیسری عورت اپنے شوہر کے بستر کی حفاظت نہیں کرتی تھی، یعنی کسی اور کو بھی اپنے ساتھ سلاتی تھی، اس کے ساتھ یعنی ناجائز رشتہ قائم رکھا کرتی تھی، اور چوتھی عورت حیض اور نفاس وغیرہ کے بعد اپنے بدن کو پاک و صاف نہیں رکھتی تھی اور نماز کا مذاق اڑاتی تھی۔ پانچویں عورت کا عمل یہ تھا کہ وہ چغل خوری کیا کرتی تھی اور جھوٹ بولا کرتی تھی، اور چھٹی عورت کا جرم یہ تھا کہ وہ احسان جتاتی اور لوگوں سے حسد کیا کرتی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین، یہ بات واضح رہے کہ جس طرح شوہر کے حقوق بیوی کے اوپر ہے اور اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور رضا جوئی میں لگی رہے، اسی طرح شوہر کے اوپر بھی بیوی کے حقوق شریعت اسلامیہ نے عائد کیے ہیں۔ اس کے کھانے کپڑے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا خیال رکھے، اور اس کی جانب سے جو کچھ ناموافق اور خلاف مزاج بات پیش آئے اسے برداشت کرے اور مرد ہونے کے ناطے درگزر کر دے۔ چنانچہ حق تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، اس کا ترجمہ ہے یعنی ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک رکھنے والا ہو، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مرد اپنی عورت کی بد زبانی اور بد خلقی پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے باقدر اجر عطا فرمائیں گے، اور جو عورت اپنے شوہر کی زیادتیوں پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صبر کے باقدر اجر عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنے اہل و عیال سے نہایتی نرمی اور لطف و کرم کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو یہ فقیر آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنی بیوی کی نافرمانی کی شکایت کرنے کے لیے آیا۔ ان کے دروازے پر پہنچا تو ان کی بیوی کی آواز سنی کہ وہ ان سے جھگڑ رہی ہیں اور تلخ کلامی کر رہی تھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سن رہے تھے، جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ شخص یہ سوچ کر واپس ہونے لگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باوجود اپنی صفت شدت غضب کے یہ حال اپنی اہلیہ کے ساتھ ہے تو میری کیا حیثیت ہے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے اور آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے قصہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی میرا کھانا تیار کرتی ہے، روٹی پکاتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، حالانکہ یہ سب امور اس پر لازم نہیں ہے، لیکن میرے خاطر تحمل کرتی ہے، صبر کرتی ہے، اور میرا قلب اس کی وجہ سے حرام سے محفوظ رہتا ہے، تو کیوں نہ میں اس کی زبان درازی کے عیب کو برداشت کر لوں۔ اس نے کہا میری بیوی کا بھی یہی حال ہے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا کہ میرے بھائی تم بھی تحمل سے کام لو، یہ مختصر سی زندگی ہے اور پھر ایک دن ہمیں اس دنیا سے لوٹ کر اپنے مالکی کے حقیقی کے پاس جانا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج موجودہ دور کے اندر اس فقیر کو اکثر ہمارے سامعین، سننے والے اور بزرگ حضرات اور بہت سارے پرستار جو ہیں وہ فون کر اکثر اپنے گھر کے معاملات جو ہیں وہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسی حالت میں ہم کیا کریں، ہمیں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور سامعین، یہ فقیر پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہے کہ یہ سب باتیں آخر کیوں ہو رہی ہیں، یہ سب باتیں آخر کیوں ہو رہی ہیں۔ ان سب باتوں کا صرف ایک ہی وجہ ہے، ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کی جو وجہ ہے وہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری دین سے جو ہے دن بہ دن دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نہ خود نماز پڑھتے ہیں، نہ اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو بہت چھوٹی سی مصیبت اور پریشانیاں ہیں۔ اللہ کا یہ بھی لاکھ احسان ہے کہ اس نے ان سب نافرمانیوں کے باوجود ہم کو بڑی کسی مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ اگر اللہ پاک چاہیں تو ہمارے اعمال اس وقت جو ہیں وہ اس لائق ہو چکے ہیں، جس طرح سے ہم سر عام یعنی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں، ناشکریاں کر رہے ہیں، اور گھر گھر کے اندر ناچ گانوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور عریانی جو ہے وہ عام پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح لباس پہن رہی ہیں اور مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح لباس پہن رہے ہیں، اور یعنی ایک نظام مرد اور عورت کے اندر حجاب بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ کو ایجوکیشن کا جو چکر ہے جس میں لڑکا اور لڑکیاں ایک ساتھ اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور مختلف جگہوں پر تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لڑکا اور لڑکی جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان میں آپس میں بات چیت کرنے کی وجہ سے حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارا جو دین ہے اس قدر اللہ پاک کا احسان ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس قدر پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر شخص کے حقوق کا پوری طرح سے خیال رکھا ہے۔ مرد کو بھی حکم دیا کہ اپنی بیوی کا خیال رکھے، اور بیوی کو بھی حکم دیا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ اسی طرح اولاد کو بھی حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کو بھی حکم دیا کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کرو۔ اب بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر محاسبہ کریں، یہ پریشانیاں کسی اور نے پیدا نہیں کی ہیں، یہ ہمارے اپنے ہی اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو پریشانیاں مشکلات تم تک پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، جو تم کسب کرتے ہو۔ جب تم اپنے یعنی گھر کے اندر
خود نماز پڑھتے نہیں ہو، نہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم کرتے ہو، نہ خود قرآن پاک پڑھتے ہو، نہ بچوں اور بیوی بچوں کو قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیتے ہو، تو جب تم خود نافرمانی کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب دینے کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ فقیر جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف طریقوں سے انسان کو جو ہے وہ سزا دیتے ہیں، اور وہ قادر ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے رب ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے لہٰذا ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور گناہوں سے بچنے کی پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے، اور فوراً ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع اللہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ یقین کیجئے جیسے ہی ہم اللہ پاک کے سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم توبہ کریں گے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جو گناہ ہو رہے ہیں، جو نافرمانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اولاد والدین کی نافرمان ہے، بیوی شوہر کی نافرمان ہے، شوہر بیوی کا نافرمان ہے، اور جو لوگ ہیں یعنی وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں کر رہے ہیں، ان کو پامال کر رہے ہیں، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے جو ہے وہ دین کی عظمت ہٹ گئی ہے، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، جب کوئی شخص اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو وہ پھر ہر قسم کے حقوق کا خیال رکھے گا، اس کے دل اور دماغ کے اندر صرف ایک ہی بات رہے گی کہ میرا ہر وہ عمل چاہے کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، میرا رب جو ہے وہ میرا ہر عمل دیکھ رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرا رب جو ہے وہ میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہر جگہ موجود ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ صرف ہمارے ایمان کی کمی ہے، ہمارے ایمان کی کمی ہے، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی پوری کوشش کریں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، قرآن پاک پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پاک کو بوسہ دینا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن پاک کو ویسے بھی اگر کوئی شخص پڑھے تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے، بلکہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر صرف یہ کہتا ہے الف لام میم، تو اس کو ایک لفظ کے بدلے میں ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی اگر کسی شخص نے الف لام میم کہا تو اس کو 30 نیکیاں ملی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر اجر دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور گناہوں کے دروازے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بند کر دے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں، اور توبہ کا دروازہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری ہے، شان ستاری ہے کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا ہم سب پر یعنی فضل فرمایا ہے کہ توبہ کے دروازے جو ہیں وہ 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور سامعین، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، روز حشر کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آج کے دن کسی شخص کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ تم کرتے تھے اسی کا بدلہ پاؤ گے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، اور اہل جنت وہاں پر شغل اور خوشیاں مناتے ہوں گے۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، اور اہل جنت وہاں پر اپنی بیویوں کے ساتھ سائے میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے اور ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، پھر رحمان پروردگار کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا اور حکم ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، ہماری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں
اور دوستوں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں صراط مستقیم کا ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور کیوں اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ پھر رو دھو کے ہم لوگوں کو اپنے واقعات اور اپنے قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ ہو رہا ہے، مصائب اور بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ جو بیان کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ خلیفہ وقت، اپنے وقت کے بادشاہ، یعنی اس وقت ان کو خلافت کا مرتبہ بھی حاصل ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے کس قدر صبر اور برداشت سے کام لیا اور اپنی کس قدر، یعنی انہوں نے وہ جو شخص ان سے سوال کرنے آیا تھا اس کا کس قدر پیارے انداز میں اس کو جواب دیا اور اس کو صبر کی تلقین دی اور اس کو ہرگز یعنی نہ اس پر ناراض ہوئے بلکہ نہایتی عاجزی اور انکساری اور پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ فقیر بھی اپنی مختلف اصلاحی بیانات کے اندر آپ سامعین تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ اصل میں ہمیں ہمارا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکاری میں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر دوسری جگہ پر قرآن پاک کی آیت میں خود ہی جواب بھی یعنی فرماتے ہیں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اب انسان یہ خود سوچے بیٹھ کر کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو اب کچھ بھی نہیں پتا۔ انسان کی زندگی کی مثال بالکل اس طرح سے ہے کہ جیسے ریگستان کے اندر جو ہے ایک چراغ جل رہا ہے اور کسی بھی تیز ہوا کا جھونکا کسی وقت بھی آ کے اس چراغ کو بجھا سکتا ہے اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے شدید ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے حکم کو پوری طرح ماننے کی کوشش کرنا چاہیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اللہ پاک سے لاکھ احسان ہے اللہ پاک کا کہ جس نے اس فقیر کو ایک مرتبہ دوبارہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے اور شکر یہ فقیر ادا کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس فقیر کے جو بھی تیرے فضل و کرم سے اس فقیر نے اصلاحی بیانات کیے ہیں، یا اللہ ان میں جو کمی کوتاہی غلطی اس کو معاف فرما اور ان بیانات کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ان بیانات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے، ایک دوسرے کے دلوں سے ہمارے نفرتوں کو مٹا دے اور ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم کو ہمارے بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر، ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کر یا اللہ اپنی اور اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنی عطاؤں کو دیکھ، ہم پر رحم فرما دے۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی پوری زندگی تیری نافرمانی ناشکری میں گزار ڈالی ہے۔ یا اللہ آج کے دن ہم تیرے سامنے، یا اللہ تمام سامعین ہم سب مل کر تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو ہم نے یا اللہ کبیرہ کیے، صغیرہ کیے، دانستہ کیے، غیر دانستہ کیے، چھپ کر کیے، علانیہ کیے، یا اللہ جس طرح سے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، اپنے تمام گناہوں کا اور اپنے تمام جرموں کا تیری بارگاہ میں اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنی اس وسیع رحمت کے صدقے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف، یا اللہ تو جو گناہ کرنے کے بعد تائب ہوتا ہے تو اس کو پسند کرتا ہے۔ یا اللہ ہماری توباؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جن میری آپا جانوں اور جن بھائیوں نے اس فقیر کو اس لائق سمجھ کر دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما اور ان کی تمام پریشانی کو دور فرما۔ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں، جس قسم کے بھی مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب کو مکمل شفاء کلی عطا فرما، صحت جسمانی، صحت روحانی دونوں عطا فرما۔ یا اللہ سب
تمام میاں بیوی میں محبت عطا فرما، سب کے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے صاف فرما۔ یا اللہ ہم کو ہمارے بیوی بچوں کو دین کا داعی بنا، ہم کو بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی سرپرستی میں قبول فرما لے۔ یا اللہ موت سے پہلے پہلے ہمارے ذمے جو بھی حقوق العباد کے معاملے، قرض کے معاملے، جو بھی معاملات ہمارے بگڑے میں ان کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مہلت عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ انی مغلوب فانتصر ان اللہ قوی عزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، آپ زبردست قوت والے، طاقت والے ہیں، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یا اللہ ہم فقیروں پر رحم فرما دے۔ یا اللہ اپنے محبوب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم سرکشی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں یا اللہ، لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے۔ یا اللہ تو نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ یا اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہیں۔ اے اللہ ہماری نگاہیں تیرے ہی در پہ لگی ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہم تیرا در چھوڑ کے کہیں جانا بھی نہیں چاہتے۔ اے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کل مسلمانوں کی، علماء حق کی اور کل مسلمانوں کی اور تمام اولیاء اکرام کی، یا اللہ اور یا اللہ میرے تمام استاد محترم کی اور ہمارے حافظ صاحب مدد اللہ عالی کی، یا اللہ سب کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما، سب کے درجات عالیہ کو مزید خوب خوب بلند فرما۔ یا اللہ سب کے فیض کو تا قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک مجھ سمیت جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہن دلوں میں حج اور عمرے کی تمنا رکھتے ہیں، یا اللہ سب کی مدد فرما، سب کو جلد سے جلد حج عمرے کی سعادت کی توفیق عطا فرما، سب کو یا اللہ پاک بار بار حج کرنے کی اور عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو وسیطہ رزق حلال والا روزگار عطا فرما، جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرنے والا بنا اور ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہمارا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں ساتھ رکھا ہے، یا اللہ آخرت میں بھی ہم سب کو ساتھ رکھی ہو۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا ہم سب کو نصیب فرمائی ہو۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، ذاکرین، شاکرین اور مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرما۔ یا اللہ سب کو یا اللہ دونوں جہانوں میں عزت عطا فرما۔ یا اللہ عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں۔ یا اللہ تو نے آج تک ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائی ہے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں رسوا نہ ہونے دیو، دنیا اور آخرت میں ہماری شرم رکھی ہو۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارے کو یا اللہ ہماری شرم رکھی ہو، ہماری پردہ پوشی فرمائی ہو۔ یا اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں آنکھوں والا رکھا ہے، یا اللہ مرتے دم تک ہمیں آنکھوں والا رکھی ہو، قبر میں بھی ہمیں آنکھوں والا رکھی ہو، روز حشر میں بھی ہمیں آنکھوں والا رکھی ہو۔ یا اللہ جو تو نے قرآن پاک میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو شخص میری یاد سے منہ موڑتا ہے میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں اور قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو یا اللہ تیرا کلام برحق ہے، ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ہرگز آخرت میں، دنیا میں یا اللہ اندھا نہ کیجو، نہ ہم سب کو آخرت میں اندھا اٹھائیو۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ تیرا کلام برحق ہے، اے اللہ ہم نے تیرے ہی توفیق سے یا اللہ ہم سب نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا اللہ ان سننے والوں میں یا اللہ بوڑھے بھی موجود ہیں،
یا اللہ بچے بھی موجود ہیں، یا اللہ تیرے نیک لوگ بھی موجود ہیں، یا اللہ اپنے پیاروں کے صدقے میں، اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا تو یا اللہ ہم پھر کہاں جائیں، ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمیں یہی نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، اے اللہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آ جائے گی۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے میں سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری توبہ میں بھی یا اللہ اخلاص عطا فرما، ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میرے حافظ صاحب مدد اللہ عالی کی عمر میں برکت اور درازی عطا فرما، عافیت کے ساتھ ان کے درجات عالیہ کو خوب بلند فرما، ان کو شیطان کے شر سے، نفس شر سے، حاسدین کی شر سے، ان کو، ان کے گھر والوں کو، سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں ان کے ساتھ رکھا ہے، یا اللہ ہمارا حساب کتاب بھی آخرت پہ ان کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ ہم سب کا حساب فرمائیو۔ یا اللہ ہم تجھے ہرگز حساب دینے کے لائق نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی حسن عمل ہے ہی نہیں، ہم تو بھکاری ہیں، کوئی نیکیاں ہے ہی نہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے اعمالوں سے زیادہ تیری رحمت پر یقین ہے، تیری رحمت پر بھروسہ ہے۔ یا اللہ تو اپنی اس وسیع رحمت کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے بس دیجو۔ یا اللہ ہم تجھے حساب دے ہی نہیں سکتے، حساب تو وہ دے جس کے پاس کچھ ہو۔ یا اللہ فقیروں کے پاس کیا ہوتا ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ ہم فقیر تیری بارگاہ میں جھولی پھیلائے ہوئے، یا اللہ ہماری جھولی کو خالی نہ لوٹائیو، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما لے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو راضی نہیں ہونا چاہتا تب بھی تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ دنیا کی ہر چیز، آخرت کی ہر چیز، ہر ایک ذرہ ذرہ یا اللہ تو اس کا مالک ہے۔ علیہ اللہ بأحکم الحاکمین، بے شک یا اللہ تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ یا اللہ ہم تو یا اللہ ناچیز اور کمزور اور ناتواں بندے ہیں، یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم فقیروں پر رحم فرما دے، اور مجھ فقیر کی دعاؤں پہ تمام سامعین کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ان میں جو کمی کوتاہی غلطی ہے اس کے لیے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔